ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو ان کا ذکر، ان کی باتیں اہل ایمان کو تسکین دیتی ہے، محب کو تذکرہ محبوب تسکین دیتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ کا انداز تو سادہ ہے لیکن دل نشیں بڑا ہے، وہ تمثیل سے بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں۔ تو اس بہت بڑی حقیقت کو وہ ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو کسی نے روک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ ان کا نام آئے۔ اتنا دل آویز نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے کہ روح تک ٹھنڈک اور برودت اترتی ہے جب لبوں پہ اس نام کا پھریرے اور اس نام کے تذکرے آتے ہیں۔ سو آج میں اور آپ حضور کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ان کی محبت ایمان کی جان ہے اور قرار روح ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ محبت کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ یہ پھر کسی شخص کا اختیار ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر دل بھر بھی کوئی ہوگا، جب دل ہے تو پھر دل میں کسی کا انتظار بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر رت جگہ بھی ہوں گے، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، پھر تڑپ بھی ہوگی، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا۔ جب دل ہے تو پھر اداسیاں بھی ہوں گی، دل ہے تو پھر کسی کے لیے بے چین ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور دل میں درد نہ ہو، چونکہ یہ درد حاصل ہے دل کا۔ ہر شے کی کوئی آبادی ہے۔ یہ کھچا کھچ لوگ آئے تو حال بھر گیا تو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر خالی ہوتا تو یہ عجیب سا لگتا۔ ہر شے کی پھولوں گلشن کی آبادی پھولوں سے ہے۔ روش روش پہ پھول کھلے ہوں تو گلشن اچھا لگتا ہے۔ تو ہر شے کی آبادی کسی نہ کسی شے سے ہے، لیکن دل کی آبادی لٹ جانا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ اقبال بولے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، اور یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ نخل گرتی ہے تو یہ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ تو برگ گرنے سے تو نخل جل جاتے ہیں، لیکن یہ نخل ایسا ہے کہ برگ گرتی ہے تو یہ ہرا ہوتا ہے۔ بے چینیاں ہی اس کا حسن ہے، اضطراب ہی اس کا جمال ہے، تڑپنا ہی اس کی زندگی ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ یہ تو ایک پہلو میں دل ہے اور تڑپنے کا لطف ہے، اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور باہو 4 قدم آگے نکلے اور بولے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہو۔ تو اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب، اس کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، یہی اس کی زندگی ہے۔ ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے توقیر ہو جاتی ہے۔
कितना कीमती फानूस है, लेकिन गिर गया, रेजा रेजा हो गया तो कोडी मोल नहीं रहा। हर शय टूटे तो बेतौकीर होती है, ये जितना टूटता है उतनी कीमत बढ़ती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो ये जितना टूटेगा उतनी इसकी कदर कीमत बढ़ेगी। तो जब दिल है तो फिर दिल में कोई बसेगा, दिल में किसी का इंतज़ार होगा, दिल फिर किसी के लिए इल्तिहाब में होगा, पेचोताब में होगा, इज़्तिराब में होगा। फिर रत जगह भी होंगे, सिसकियाँ भी होंगी, आहें भी होंगी, इंतज़ार की घातें भी होंगी। तो फिर एक अजीब जहान आबाद हो जाएगा। तो जब छुटकारा नहीं है कि दिल में किसी को बसाना ही है, तो फिर उसको दिल में बसाओ जिससे दिल लगाओ, तो फिर वो दिल का कदरदान भी हो। मैं सवेर से लेकर शाम तक सफ़र पे ही रहता हूँ। अब मुल्को मुल्क सफ़र में हूँ, कभी शहरों शहर सफ़र में होता हूँ। तो जो बंदा सफ़र में होता है तो उसके तजर्बात भी सफ़र की वजह से फजूतर होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले जब हम पढ़ते हैं तो अजीब अजीब कैफियत उससे होती हैं। कुछ उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। एक जुमला लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, अगर पाकिस्तान में आपका कुछ वक्त गुजरा हो तो लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इसका मतलब समझते हो? तो वो कहते हैं जनाब आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ ये तहरीरी एहतजाज है। इसने किसी से प्यार किया होगा, फिर बेवफाई का दाग लिए अब दिल की आग निकाल रहा है, सनम बेवफा कह के अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है। ये तहरीरी एहतजाज है। मैं कहता हूँ साहिब तूने दिल ही उसे दिया जिसने तुझे जो है वो छोड़ दिया, और आज तू उन हसरतों का जनाजा लिए गली गली घूम रहा है। आज तू आ मैं तुझे एक चौखट बताऊं, जो हाथ पकड़ते हैं तो हश्र के दिन भी नहीं छोड़ते। तो प्यार उससे करो जो वफा निभाने की रीत जानता हो। उससे प्यार ना करो कि बाद में तुम रोते रहो और सिसकियां भरते रहो कि हमारी बेकदरी होगी और हमारे दिल का किसी हाल नहीं पूछा। तो आओ उससे प्यार जोड़ो, उससे मोहब्बत का रब्त कायम करो जो हाथ पकड़ते हैं तो हश्र की भीड़ में भी नहीं छोड़ते। उनसे ताल्लुक, उनसे मोहब्बत का रब्त, उनसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ो। अच्छा फिर और बातें कि जो मोहब्बतें होती हैं, वो गालिब ने कहा था ना, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अच्छे भले आदमी को मोहब्बत मजनू बना देती है। तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, निगाहे ज़माना में बेनाम हुए। तूने वादा किया था बिछड़ेंगे ना हम, तेरे ही हाथों से नीलाम हुए। तशख़्ख़ुस मिट जाता, नाम तो कैस था ना, लेकिन दुनिया मजनू कह के पुकारती, असल नाम ही मतरूक हो गया। शनाख्त मिटा दी, नाम मिटा दिया। ये मोहब्बतें नकम्मा कर देती हैं, अच्छे भले इंसान को पागल कर देती हैं। लेकिन साहिबो जिस मोहब्बत का तज़किरा मैं छेड़ के बैठा हूँ, ये नकम्मा नहीं करती, ये बिलाल हबशी को अर्श का राही बना देती है, ये जन्नत का मुसाफिर बना देती है, ये पस्तियों से उठा के औजे सरैया की बुलंदियों तक पहुँचा देती है। इसलिए इस मोहब्बत की बात करो जो बंदा नवाज हो, जो ज़र्रा नवाज हो, और जो पस्तियों से उठा करके बुलंदियों तक पहुंचाए। शहनशाहों के नाम मिट गए, उनके तस्करे बाकी ना रहे, लेकिन जिन्होंने हुजूर से ताल्लुक जोड़ा, जमाना गुजर गया, उनके नाम की माला आज भी जमाना। मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर आए उस जमाने के खाकान का नाम क्या था, तो शायद इस बड़ी बज़्म में आली मर्तबत उलमा के बगैर कोई ना बता सके। अच्छा मैं पूछूं कि उस दौर के कैसर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे हमें क्या ज़रूरत है उसका नाम याद रखने की। चलो मैं कहूं कि उस दौर के किसरा का नाम क्या था। उस दौर की सुपर ताकत थी और उसका वो हुक्मरान था, कोई मामूली शख्स नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो ज़माने के किसरा का नाम नहीं जानते होंगे। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे छोटी उम्र के बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के हज़रत बिलाल का नाम लेगा या नहीं लेगा?
تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور بلال کے تذکرے آج بھی منبر اور محرابوں میں ہو رہے ہیں۔ تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے، میں اس محبت کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا۔ اچھا، محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ محبوب تو میرا تھا، تم نے کیوں دیکھا ہے، آنکھ پھوڑ دوں گا تیری۔ اللہ اکبر، چونکہ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ تو ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلائے، لیکن جس محبت کی بات میں کرتا ہوں، اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلائے۔ یہ رقابت پیدا نہیں کرتی، یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اقبال بولا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکی بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن میں اندر آ رہا تھا تو لوگ گر گر کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں اگر سوچوں تو میری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور پھر میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یہ محبت میرے سے نہیں ہے، میرے لبوں پہ جس کا نام ہے یہ اس کی محبت۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہاں سے رنگ و نسل اور جو ہے وہ برادری، رشتہ و پیوند، یہ ثانوی حیثیتیں ہیں، لیکن حضور کے نام سے ہم ایک قوم بنتے ہیں اور باہم جڑتے ہیں، اور ہماری حقیقی شناخت بھی یہی ہے۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، رنگ و نسل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو، 70 72 73 کتنے گروہ اور فرقے بن گئے، اور ملت اسلامیہ اور امت بکھر کے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کوئی ہے فارمولہ جو اس امت کو پھر جوڑ دے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ نام محمد ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے نام پہ اگر لوگ جمع ہوں تو یہ وحدت کی علامت ہے۔ تو وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات اس انسانیت کو جوڑنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا درس دینا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا سبق دینا ہے۔ اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کے کریں۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو محبوب کا نام نہیں بتاتے ہیں نا، چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا حسن